in morning lesson, yeah, Okay. with you. Nothing so special, but okay. Julian, you find out something cheaper in Poland? We're live now, but we can discuss afterwards about the printing of the books. Okay, Yes. let's talk it. Yes. Okay. Yes, so today I wanted to understand a little bit more about the subject of our human ignorance. Yes. Because there is a spiritual world, but many people nowadays are still very materialistic. And it seems very hard to break through and to give them a realization that there actually is a spiritual world, or to even care about the spiritual world. And I myself have found that it's very hard for me to change myself and to come to a realization about certain spiritual topics. So maybe you can give us a little bit more insight about what's necessary in order for us to be willing to change or to be open to change. This ignorance of human being since long time ago. Nothing changed. Imagine Noah speaking 120 years, and he got 8 people. I made many prophets in the spiritual world. I was very surprised that they have not even one member with them. It means, imagine the prophet, they came on earth and they don't have any believer. So the human ignorance, history is too long actually. Yeah. If it's changed something today, not really. Only technology change, which can bring our message across. Now, question is, human ignorance. Why human ignorance? What kind of sickness is this, and how it takes place actually? Okay. God is also talking about this topic, so I will speak what point of view of God. So God is saying, human beings are, first of all, is not good listener in their growing process. They're not good listener. They focus on what they desire. So let's talk about Garden of Eden. Adam was focused on other habits. For example, he has a money problems. He was worried about his possession, which religious don't teach us. I'm talking human point of view. He was worried about his partner. He was Iraqi Adam actually. I'm giving one example as a demonstration, but you can count all of them. So around him, this worldly problem was like a dark shadow.
And same time, he has a spiritual desire. So today we also see even spiritual people have a less time. And I notice so many times when I speak longer, they say, why you speak longer? Why are you speaking 2 hours? Why are you speaking 3 hours? And they call themselves spiritual. Do you understand me? Yeah. Think about this. Same thing, when God was talking to Adam, he was saying to God, that's too much for me. And he was calling himself spiritual. He wanted to grow. So what God can do when you have many, your own habit carrying around you and you are not paying attention. And God knows when God created physical body, that physical body might give some great advantage for spirit to grow, but same time it can bring disadvantages for spirit. But God had no other choices, no other alternative, because our spirit was living billion trillion years and there was no growing process was very slow. Okay? And so God took this risk because sometimes you have no other choices in life. As a messenger of God, I took many risks. Yes. Now think about me as an example. Since 45 years, I'm teaching mankind, yeah? Or 50 years, let's talk. Every time with the same trouble, people come when they come, and they go when they go. Nothing new for me. Yes? And they were telling, I don't have money, I have this not, I have this not. And they had many chain of material, how you call this, facet, how you say in English? Chains. Yeah. Chains, yes. And still they was accusing me that I speak too long. So their habit, chain in their feet was blocking them. This is not something new for me. They were saying to me, when you will become an old man, you will see maybe you're not able to walk, you're not able to give 5 minutes. And you saw 76-year-old man, nothing changed. You saw? And look at you young people like me. It's so difficult to repeat my lecture one more time, along, take time. It's almost becoming challenge for you people. Yes. So your ignorance is connected with your habit. So whatever habit don't let you meet God, this is your statue. You see that? This is your statue. I give you one example. God say, believe beings say, in the human history never happened. There are billion, trillion parliament of angel birth was highest archangel
21 people could enter when one was they did because I came there. Later on, when we were traveling in vertical, they said they were very sad. I asked them, I said, that's a happy moment. They said, I think one gonna be in this parliament until their life is ended. Do you understand me? Even last time in seminar, somebody said to me, you all the time talking that we should give more time, more time, more time. Yes. And I say yes, because my Father in heaven is saying, give more time, more time, more time. I'm just representing. Yes? So, if you are a translator, you're translating some important person, you will translate what your wishes are, or you're going to translate what he's saying. Think about it. Think about this. So it's telling your habit, your world is cause you ignorance, actually. You see this? And this is happened since long time ago. So what God was saying to me, forget your religion. Okay. Forget your culture. Culture means your all habit which block you not to listen the voice of God. You can have a good culture, you can have a bad culture. This culture you must forget. If this worldly culture you will come to me, I cannot announce in heaven that you are my Messiah. You have to take my culture, God said. God put in your culture. What I will say to you, you will speak. You will take my tradition. This world tradition, since material struggle, everything is lie. Their love is lie. Their promise is lie. Their dreams and ambition are lie. And God says you have to take my tradition, my promise, always come true. My dreams will become true. My love will become true. So I have to adopt God habits, actually. But you are not doing this. Yes. I was not notice, but I will talk Sunday that people complain that I'm speaking 3 hours. Yes. They can go whenever they want. Yes. I'm asking you in seminar, if it's too long, please stop me. Many times I say, can we cut it? But this we talk Sunday. So their own ignorance, their own habit is holding them slavery. That's why they cannot pay attention to spiritual life. Yes, they will pay attention. Just the moment of death, their attention is 180-degree revolutionary. They say, I want to go back. Now I know. But this timing is gone. That's ignorance. Each individual is carrying in this life. And that's why some special people who even meet God left them. They say, no, God didn't left them. They left God. That's the answer of the ignorance of human beings. Thank you so much for this answer. But then for me, the next question, of course, is how is it that most people
are so much stuck on their bad habits and their poor habits, and how come some people manage to let go of this? It's first of all, environment. Some people are in such an environment, sometimes takes longer, sometimes it's not possible. Some people have an environment, but they get their individual experiences, which are accidents, death. They see someone have left them, and then they start asking. So the question in this environment is, sometimes trouble things happen, people return to God again. You notice, no? This thing. Good time they don't. There's one prophet, he came very middle age in Germany, he said, so long something is good, wealthy for Germany, they will not turn to God. Then he prophesied. The prophecy was that German highlight of technology will go down. German will be poor. And then they will ask, God, why is happening to us this? And then spiritually, Germany gonna become, gonna grow actually. You see that? So it's an environment, and this is also such a tough experience, then somebody decided. There are many Indian people that they could not make a decision in their life. They meet me, many things happen in their life, and then they decided. So it's like a marathon. When marathon, how many people are in marathon? 1 million? 2 million? Yeah, but by timing, you see all these people are gone. So there is a few left in the end actually. Now, everybody don't have a death experience. Everybody don't have an accident. Everybody don't have his wife left, or everybody left, which make him think. Yes, that's why is the differences. Yes, somebody can, somebody cannot actually. You see that? I see. So it's in part also the environment. So can we say that prophets are always chosen by God? Is it the spiritual world who is intervening in their life and creating circumstances so they can actually break through all those bad habits, or is it both of them? Is it the environment and also the prophets themselves? Let's talk about the angel world first. Yeah. Let's say angel world was looking in time of Muhammad some object. Let's say one example we give. Yes. But if angel have absolute knowledge, no. If God can say absolutely that this person gonna act like this, not at all. Because he don't want to see principally your future first. Okay? Because if he make that's what the religion sickness is. Our life is predestination. Everything is God has put the way we're gonna live, the way we're gonna make a good deed or bad deed. That's a very wrong, very dangerous. I think this was inspired by Satan, and they took it, religious people, that this is inspired by God. Okay, so archangel and many angels coming to see the environment of Muhammad time, for example, because they got a terrible experience, kingdom of God, she is left. Why they choose 4 people? Why not 1 person? Okay. So in the 4 people,
they were giving report, this angel world, to even God that we have a 4 candidate. Among the 4, they decided finally one, which was the best qualification, you can say. In my time, there was 12,000. God couldn't pinpoint, okay, here's the one, take him. So what he's telling us, even God told them. God was researching so much eternal time period. Who will be this? Who I will call my heart? Who I will give this Nobel Prize? God don't know. So 12,000 people, why God making wrestling of heaven and say, what are you doing, 12,000 people? Here is the one, take him. He live in Lahore, this is his death catching. You see that? So environment is all over very similar. They are checking now more qualification, who can handle more difficult time, difficult situation. Okay? 12,000 they drops, 11,000. Then they didn't drop. Everybody was given same chance like a marathon. Yeah? Many was very special. Romantic stage. God called me this. God said this. God said to me this. Yes? Then little bit marathon happened, little bit cross, little bit sacrifice, little bit beaten. Yes? And they dropped 1,000. How much left? 11. I see. So you're saying that it wasn't the case that only one of the 4 people at Muhammad's time was chosen, but they all got the same chance? Yes. It was just that only Muhammad could make it. Yes, like a 12,000, they say, run everybody, and now everybody running. Yeah. And they are watching their condition, their air guys, how you call their motivation, inspiration, how they hold the difficulty, how they're going to hold the cross, how they're going to hold this, when life will be attacked to them, when family will leave them, when loved one will leave them, yes, when people will not find one single people, how they're going to behave actually. They're going to be so negative, bad smell. And the history say, our time even 148,000 prophet, only 25 prophet are the left cut. So it's not only environment. Okay? There are 70,000 different requirement for the prophet. So in this 1,000 left, then second 1,000 left. More distance became, more challenge became, and they brought them in such a situation to see. They got a little bit beaten, little bit they got a tough time, they left. Yes. 1,000 left, 500 left. Like in Jordan Parliament, there was a 50,000 candidate all over the Europe. Imagine how many parties you have here in Germany. Sure. No idea. Among the 50,000, or among of in Germany, only 7 came. 14 came here, 3 came here, 2 came here. It's a very tough qualification to Islam. So in this qualification, romantic people drop, realistic people drop, who was burning for individual as a Sufi love of God, they drop even. Burning love.
Yes. But long term they saw their breath was not enough. Yeah. And finally, in among of 12,000, 3 left, 2 left, but then came final test. To let's check them out 21 year, the most terrible time. Then 3 gone too. Only 1 left. Yes. So what God was saying to angel heaven, put more weight on him. They put more. Put more until he say it enough for me. You see that? And when God saw that this is the one actually, so then finally he chose me. Yes. You will see after my death, many will come. I'm like a Zahid. I'm God's heart. I'm God's soul. Yes. I am this, I am that. But spiritual world, you think where they will be end up? What do you think? Not so high places. So environment, requirement, all play a great role actually in human growth. You see, and if by time we see Jesus saying, somebody take teaching, wow, sunshine, sacrifice come, they run away. Second say, we take it. Satan take this inspiration. Third, the material problem, material world, take this inspiration. Then come the good land, but good land don't produce same fruit. There was a 30%, 1 to 30, 30 to 60, 60 to 100. So this all element, this all, how do you say, point is play in our growth together. And you must, we are giving first time teaching. God is not who know everything. By his knowledge he know. You take a 1 step, God can tell 700 steps. Yes. I have seen with my own eyes. God was holding their hand, flying in heaven. I said, wow. And then same person I saw in Kinkale, he was an alcoholic. By time he lost everything, his wife left him. A terrible thing, and he was accusing God that why God such a thing happened to me. Yes. How many times I say in teaching, don't complain? How many times I say? Don't complain. How many times I say, no, don't be negative? How many times I say, don't lose your balance? How many times I say? Amen. How many times I say, look at to God if you want to complete your goals. Otherwise, this world going to take you. There's so many tendencies in this world, actually. All these point, they play great role in our growth. So when you're saying that we should let go of all our bad habits, then naturally the question arises, what should we do instead? What would be the good habits to adopt? How shall you let it go, your bad habit, when you are not ready to sacrifice yourself? Okay. So there's a willingness to sacrifice as a precondition to... I'll give you a good example. You saying, for example, somebody saying, I'm lazy, I'm sorry. What he had to do when he's feeling lazy, he cannot do the will of God. He should eat less. Okay? So he don't get tired. If he
he put condition that he should put himself, no, I'm not going to sleep actually. Yes, I have a great responsibility. Yes. So you have to make sure that your body don't dominate you. So how many key I explain this? How to take over the body. Yes, many times. In my lecture, many people come, they show their best, how special they are. They are not so special. When angels tell me about them actually, when they tell about their spirit, I see their spirit, I see how much timing they do for something else. They are not so special. But if I speak them very strong, then as it cheeses, everybody gonna leave me actually. So what choices I have? For example, if you feel that you're getting lazy, you can eat less. Okay? Just go a little bit 1 hour to have a quick walk that your body don't dominate you. Take a cold shower. I do. Buddhists do, Sufi do. And that's the way I overcame. Take a cold shower. My daily schedule, I never go until 3 o'clock bed. Yes. So that's the way you let it go, your bad habit, you win against your bad habit. You see? I had a fear. Let's say you have a fear for the will of God if you live in India, Pakistan. Yes? God is watching. That's a bad habit of prophet. Good place, everybody can speak about God. So, worse environment, when you know you will be killed. I went out in the age of 13, I say I met God. I told about Muhammad that which situation he is. I was 13-year-old, I was beaten like a blood came my mouth. When in Sufi they have an influence because they were in Islam, they did not call them Sufi. Nighttime they came to my Sufi and they pleased me, everyone, please, don't talk this. Otherwise they're gonna kill us too. You die anyway, but we die too for you. Shut your mouth. I did not shut my mouth. Did I let it go my habit like this? I pay prices for this. You got it? I took a cross for this. Angel watching, heaven watching, worst circumstances to see what's going on actually. 12 I meet God, 13, 14, 15, 16. 4 years I have a worst time in Pakistan. I thought every day I know somebody will kill me. After 4 years, God said, leave your home. So you tell me, yes, how we let it go? Now you know how to let it go. I see. How much you gonna challenge the society? If you don't challenge the society, society will leave you alone. But if you challenge them, when I went 7 years, I challenged every place at my rally, but I got 5 attacks to kill me. 5 assassinations. Yes. And so slightly I got to save myself. So it depends on when you challenge yourself, you challenge the society, you will come to know how to let go your habit away. So every challenge, you have to pay the prices. And if you're not able to do, I'll say, no, give me some medicine that I let it go my habit. I take this medicine, I wake up, I'm perfect. I'm very sorry. God don't have this medicine for you.
Let's remember. Yes, sir. Thank you very much. This was very enlightening for me. Because it shows us that it's not just an understanding which needs to happen in our mind. It's not just we need to see things another way, but it's actually we have to get our asses off the lazy sofa and overcome and also pay the prices. You will go in every cross. How many times, if you remember what I say in lecture, when you enter spiritual world, life after death, and you are standing in front of the paradise door, you know what is written there? You know what is written? I can read for you. What you think by lip service you will come inside? What you believe? If you are best movie actor, you're gonna be here? No. So what is written over there? Your family will leave you. Your loved one will leave you. Your business will go away. Kashet. Many cross will come and you will not find the way where to turn. That's written paradise. And finally, your life will be taken away. Only breath gonna be left. And then this monde will see how you behave actually. Yes? Then when you lose everything, you will come here. I think I don't need to remind you Job's story, or you know Job's story. Yes. And that's nothing to do with foul. Every stages, they are cross or waiting. So who went in the paradise? Who say goodbye to their families, goodbye to their loved ones, goodbye to their businesses. You saw what Buddha did? He had the most beautiful 1,000 women princess. He left, palaces left, businesses left. He became bigger. He got many attacks. Finally, how he died? He died as a sakrat. They make a food. He eat and he realized that there's a poison. He stopped to remember not to eat anymore. But he died. Gautam Buddha. There are many cross. And who go in the paradise? Whose shadow even left? Sir, nobody is there. They stood up for God. Yes. Now I give you one example. If my son left me, I see him stranger. I don't visit him or give him my hand. He's my enemy. He's a God enemy. But Gatti goes and she sees him. It's okay. I explain them what's going to be happening. It's going to be a trouble for you actually. I told Kasyan, I told many places near me, they don't understand. I gave them very clear teaching. I'm not going to able to help you, I say. Spiritual world. These people are blocking the will of God. So I'm very clear in this case. Yes. So is it, you must be ready, your value of time, that you are ready to leave everything. You're ready to leave take cross. Everything, giving, able to give your life. Not only thinking about, I think I was ready to give my life actually for God. Yes. One day, Hanu said, I'm feeling that I can die for you. This evening, you know what happened? This evening, amazing happened. I got an attack. Yes. They catch me. They catch my son. They catch him. And they want to take us to in mosque.
they like to kill us. My son said, I don't know him ever before. My son. They asked me, he is right? I said, yes. I know he want to save his life, like a Peter. Henry says, oh, I'm just new. They say, he's new? I say, yes. They let him go too. Henry was handicapped, but this day he ran like somebody running in the Olympic actually. Yes, I'm the only one left. God wanted to save my life when they were taking me. Somebody called handy actually. And in the way, police catch all of them. So we must be very careful. Yes. Our timing will be bring front of us. It's nothing to do with lazy. There are many challenges. No. Okay. Okay. Thank you so much. I think time is advancing, so maybe at this time we open up to other questions from our listeners. We have one question from... Please, go ahead. Yeah, thank you very much for your time. It was interesting discussion this morning, this afternoon, I must say, from here. Few good points that this race is not this is not a sprint, it's a marathon race. So people need patience. People need to understand that this is not going to happen overnight. Okay? So Messiah used very good example. We should always remember this, that it's going to take time. We need lots of patience. Lots of patience is needed in this mission. The second point I want to raise is that sometimes people get tired or maybe get bored or something when they're listening very long sermons or very long lectures. It might happen. It never happened to me, but reality is sometimes maybe they are thinking that we can do something more effective than just listening 4 or 5 hours or 3 hours. They might have some idea to spread the message and put more effort towards spreading the message. So that might be a reason maybe they're saying, but I never saw anybody who's saying that this lecture was very long and it was boring. I never heard anybody saying. There might be somebody. I think you have wrong information, Mr. Zahid. Yeah. Okay. Yeah, might be right, yes. And it's not a correct information. You have that, if you do not have a right knowledge, how you can witness somebody? I asked Sayyid Malut, when I'm giving this 3-hour lecture sometimes to Indian section, did he see one more time this lecture? I'm asking you a direct question. I'm asking you, Sayyid Malut, did you see one more time when you have time? Where is? Brother Mr. Said Maruza, do you repeat that video seminar? Do you watch it again? When I'm speaking 3 hours. Yeah, when Messiah gives the lecture of 3 hours, do you watch it again after the recording, after the seminar? It's gone. Okay, good. But understanding is not enough. Maybe I will give again in Urdu more clear answers. So, next one. Do we have any other questions in the audience?
Yes, how can we get from the... no, that you explained. I'm sorry. I just realized that you explained that. I'm sorry for that, and thank you so much. You see that? Half hour later, maybe this question is not. You even don't know that this question came. Now he remember. Half hour later, maybe he don't remember at all. Okay, somebody move. Any other questions? Yes, Silvana, please. We had also something which we call Persönlichkeit. And when you was traveling through the heaven, you told in every heaven you get a new feeling, you get a new emotion. And when you go from heaven to heaven, everything in you was changing very quickly. And when I look at the persons here outside and on myself too, for us it is very difficult to change your personality, to die and become you. I never say you go heaven to heaven and you change very quickly. No, you, not I. You saying, I never say that you change quickly. Okay. This is a very misconcept. It sometimes takes million years your spiritual growth, one dimension. There is no very quickly to change. Yes? That's why spirit living million years. There is no magic there to you. You go next heaven, your feeling change very quickly. Everything become easy. No. It become even more challenge for you. Yes? If you are playing in the small town football and you're playing Bundes national leagues, it is a different. There are more challenges actually. The qualification. So more you go higher, there's more challenges are waiting for you. So this feeling change and easiest change, no, that's not true. Growth, millions year is the fruit. Then you go next dimension. And next dimension waiting new challenges for you. Yes. That's why it's very important to read my books, because I don't speak like this. Next heaven have a feeling change. Next heaven very come very easy. No, that's not true. Next heaven, next dimension is more dangerous, more requirement. It can happen that everything can be reversed actually. Salvana. So this is not the easiest path actually. No, I don't mean something like easy. I mean all the person, they think they have the feeling, I'm so and I'm so and I'm so, I have this job, I have this wife and this situation. And it is very difficult for them to let these things go. But I give you one example. This, I mean. I give you one good example. 12 people sitting before Jesus. Let's put it. 12. Mm-hmm. One say I'm so, other say I'm so, third say I'm so, all saying I'm so and so and so, different personalities sitting over there. Like you say, I'm so, I'm so, I'm so, I'm so, I'm so. So they all, I'm so, I'm so, I'm so. I'm so came together, yeah? So all personalities sitting there. Cherry is a human being and A has a personality too. Yeah. He did not say I'm so. If he say also I'm so, you are so and you are so, then there is no differences. Cannot see the quality in quantity. Yes. So we have a unique spirit. He did not give you answer.
to his member, he took you as a practicum. You know practical? Yes. Like I'm so, I know how this button, I know how this function. Jesus is a stand-up. I don't care what you sow and what you sow. Yeah? Come stand up. They say, where we go? They say, come with me. I show you practical. They went in Jerusalem. For the will of God, they all got it beaten. I'm so, and I'm so, and I'm so, and I'm so. Yeah? Next time, you know where they was witnessing? In forest, like a Sufi. In mountain where nobody's there. Some isolated places. Yeah? You see? Nobody want to go Jerusalem. So he showed the practical. We can have a different personality. Yes? But let's have a practical. You will see the result actually. The so and so will go away actually. So this so is the bad habit. Okay. This bad habit so you can have a 1 million. Jesus said, I don't care. You have a so and so this problem or so this problem. I show you practical. Yeah. Jesus can be a rich man. Jesus can have money, possession. Jesus could have everything. He left everything willingly. So way to the universal way is for spiritual growth is for everybody same. For me same, for you same. There is no so. I hope you understand. Now think about that. I give you a good example. After 2 o'clock midnight prayer, I came down. Kasyana was sitting in the office. 6 o'clock I went upstairs. I took a tea and biscuit. I came down. She still was sitting in the office. After this, I went now again. She's still sitting in the office. Now is almost 7 o'clock. Last night 2 o'clock and now 7 o'clock. How many hours? Somebody can tell me? 15, 16 hours. 16 hours. No, 2 to 2 is already 12 hours. Whoa, this is more than, yes. Yeah, misunderstanding. After 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17 hours. 18 hours, yeah. 18. Almost 18, yeah. Still sitting there. You see? It's a challenge. So, in the will of God, you will be challenged actually. Yeah? Everything will be challenged. Many crosses will come in your life. Your understanding will gonna go in the garbage actually. Yes? My member, like me, myself, let me talk about it. When I give you 3 hour, speech, I listen 12 times again. How many members hear my speech after 3 hours? Mr. Malud, do you do? That's what I'm asking. Again, he's not giving me answer. Yeah, no. Sorry, I couldn't understand the question clearly. When I speak 3 hour Indian, did you listen again 3 hours? Usually I listen live, but then of course if there's some points which couldn't understand, I will go back and listen, basically replay it and listen it. You listen 3 hours my speeches? One more time? You hear? Continuously, sometimes yes, but mostly no. You're right. Before I'm going after 2 or 3 o'clock speech, 1-2 hour rest, I take my air
and I hear my own speeches, what I'm saying actually. So that's what paradise is written. Yes? Everything gonna be cut off. Your shadow cannot go. Even in the end, your life will be over before you're gonna come in paradise. Yeah. So there are many crosses waiting for us. I face shame now. I went, before I came 6 o'clock, I went there. And I was thinking why I was drinking one strong tea and I took 10-15 minutes for me. Yes. So imagine now, 17 hours a day. My feeling is before 10 o'clock she will not go home. So there will be 21-22 hours actually. Only problem coming, then she judge. She want everybody from her standard. You see that? And there she's not possible actually. Yes. If I want everybody my standard, then trouble begins actually. Yeah? So that's the way it works. If I ask you one question, we are so, why Peter was not qualified and Paul became qualified? Why John the Baptist did not qualify? He don't want to leave his habit. He don't want to take this cross. Peter don't want. Paul took it. So he received this amazing blessing actually. Yes. So that's the way it goes actually. Do we have any other questions? Yes, I have a couple questions from my audience. So first question is how people are changing within last few years, I would say especially last couple of years. Major changes in social media, and people are listening different falsehoods spread by different religions and different sects. People are actually slowly leaving those false statements and false beliefs. The question actually arises, one of the audience raised this question a couple days ago, that how long is going to take for these people to totally leave this falsehood and come back where the truth is. So my short answer was that it's going to take time, but I want to put this question so other people can also listen and learn from it. Yes. So this question is for Messiah. Thank you. It is a few things involved together. Merit of age. Merit of age is if our ancestor they sacrifice, then we get benefit. I give you one good example so your understanding is. Martin Luther 1517 Reformation, 500,000 people got killed in the Reformation. So the Catholicism lost their power. You got it? There's a merit of age. Yes. For example, people got tired Lord system, king system, and they wanted wherever truth take us. This revolution took place. And a million people died. And this caused in the end separation, religion and the society. Religion and the democracy. So it is a merit of age, number one. Merit of age. Now as a Messiah I am living today, but 80 years later, my legacy will bring the merit of age actually. For example, 80 years later, what I am leaving behind me, this will be no more concept of religion existing, number one. Do you understand me?
people will be very spiritual open. Politics system will change because I have spoken how this revolution takes place. So this is all when our ancestor, or let's say I will be your ancestor, I have given my life, and you're lucky that Messiah took every cross. If everybody you have to take a cross, I don't know how many people will live on earth. They all will live actually. Yes. So you will receive merit of age actually. So that's why ancestor lay the basis and foundation. This is not a timing. Timing don't change anything. Merit of our ancestor is bringing a benefit of age actually. So I walk in 50, 60 years in this time period. I involved in the politics. I involved in the religion. I involved in everything. Yes, I challenge them. That's why my life was miserable. I challenge angel. I challenge many creation. I challenge a prophet. So now you will receive this benefit of the age. There is one very, I don't want to tell his name, he's a very famous person in politics. He says the good things happen in my life that I could meet Messiah. So this merit of age, it doesn't come automatically. If you think by time this will happen, no. There are great people who leave the foundation for this actually. But you don't see this thing. But in spiritual world, black and white is white. Yeah? So now last night, let's say God says, to me, I said to God, your son and daughter. God said, no. This will be first your son and daughter, then they will be my son and daughter. You see that? So question is how much we stand for changing and pay the prices. You see? Then we get the benefit of the age actually. So these people don't know why they're changing, but because they are not spiritual. When they will be spiritual, they will come to. And think with you. Thank you very much. Yes, thank you so much. Yeah, one thing for sure, that you look at last decade, typically last 10, 12 years, let's say. In last 2 to 3 years, what happened and what is spreading is unbelievable, unbelievable. People are realizing that there were so many falsehood in their life. Their beliefs were wrong, proven wrong, and now they definitely are looking for some clue, and that clue is available right here. But we need to, as members, we need to spread this clue. We need to spread this message so more and more people can hear it and get benefit out of it. That's the right thing. What Sayyid Malum said. Yeah. For you in a piece of cake, you have to spread the message. You're getting a piece of cake. That's why I tell my old children, make a videos every day. Yeah. Everybody doing, but Simon putting lot of effort. You see that? So, future more people will come. More will be easy to change the environment. Changing environment, it doesn't change because of time. No, that's wrong. Environment only change when some revolution is there. Yes, when you lose your life. I remember in one story,
he want to have revolution in Tayyip Qadi time. There's one man. He want to bring revolution, and they got beaten. And he was crying, and he said, "When they beat us, how are we gonna bring the revolution then? If they beat us, how are we gonna bring the revolution?" Yeah? That's the way revolution don't take place. Revolution comes when you offer for your life for the sake of future generation. Then things change. Before not. Yeah? So I think slowly your timing is, Mr. Yes. Yes. So we come to the end, and I want to thank you, Mr. Khan, for this time and your insights, and thank you to all our listeners in Zoom and online, and see you next time. Thank you so much. Only one question left. If people know, because I'm leaving now, Berlin. So everybody know who want to come or who don't. We'll talk later. Yeah, we talk later. Okay, good. Okay. Thank you so much. Thank you so much, brother Julian. Thank you, Messiah. Thanks, everyone. Thank you, everyone. Thank you so much. Recording stopped. Okay. Recording in progress. जनाब मसीह ज़मान अल्लाह के दिल, आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद ख़ान अलैहिस्सलाम, हुज़ूर आप पर खुदा की सलामती जी। आप पर भी खुदा। तो हम आज की इस उर्दू नशिस्त का आगाज़ करते हैं। सभी मेंबरान पे खुदा का सलाम। सब पर खुदा का। और अगर किसी मेंबर किसी भाई का कोई सवाल हो तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं, जनाब मसीह ज़मान से अपना सवाल कर सकते हैं। और हमारी दीगर ऑडियंस, हमारे ब्रदर जूलियन, सिस्टर सिलवाना, everyone, thank you so much. If you it's gonna be Urdu session now, so you are welcome to stay. Whenever you feel you have to leave, you can also leave, so feel free. Thank you so much and good night to you. Thank you so much. Thank you. God bless you. अमान साहब खुदा की सलामती जी, कैसे हैं आप? कह रहे हजूर खुदा की सलामती हो। आप पर भी खुदा की। जी अमान साहब ने कुछ कहना है या मैं कह दूं? जी बोले, आप कहें। थैंक यू अमान साहब, थैंक यू। हजूर वो खुदा से गिव एंड टेक कैसे किया जाए कि जिससे रूह के अंधेरे दूर हो, वो कोई आसान तरीका बताइए। मैं एक लैंप बना रहा हूँ अलादीन, जैसे ही वो बन गया मैं आपको पोस्ट के जरिए भेज दूंगा। छू मंतर करना है और हो जाएगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। इतने लेक्चर दिए, अभी वही सवाल। सारी रात फिल्म देखी, सुबह उठ के कहा कि जरा बताएं कि जल्दी जल्दी कैसे करना है, या हीरो को। छोटा साहब ये कोई बात नहीं। इतनी किताबें, इतने हीरे हैं खुदा की मार्फत इलाही के, और अगर एक ऐसा आदमी सवाल करे जो नावाकिफ हो तो मैं उसका जवाब नहीं हजूर, माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरप्शन पे, आई एम सॉरी। पता तो है काफ़ी, लेकिन मैं चाहता कि जो नए आने वाले लोग हैं ज़रा उनको भी पता लग जाए। ये सवाल मैंने इसलिए किया है, गिव एंड टेक खुदा के साथ जो होता है, काफ़ी कुछ उसके बारे में आपने नॉलेज दिया है। तो नए मेम्बरान के लिए मैं चाहता, या न्यू जनरेशन के लिए जो ये प्रोग्राम सुनेंगे उनके लिए खुदा से गिव एंड टेक कैसे करना है, उनके नॉलेज के लिए मैं कह रहा हूँ। उसके लिए मजमून मैं चुनूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी हुजूर, अगर आप चाहें तो आज का मौजू आगाज़ करें जी, तो सवालात हम इख्तिताम पे ले लेंगे। जी, मैं वो मजमून को शुरू करने से पहले मुझे कहीं भूल ना जाए ऐमान साहब का। ऐमान साहब हैं यहाँ पे? जी मैं बैठा हूँ। आपका कोई शख्स है
نزدیک آپ کے خاندان کے جس کا کوئی تعلق ویس بارڈن سے ہوتا ہو؟ نہیں کوئی نہیں. کوئی نہیں جہاں پہ کوئی بچی یا بچہ کوئی جو ویس بارڈن جاتا رہا ہو؟ ہاں جی میرے 2 بچے یونیورسٹی میں جاتے تھے کہاں؟ ویش بارڈن. پھر بتا کیوں دے رہے؟ جی پھر بتائے نا مجھے، یہی تو میرا سوال ہے. نہیں وہ اسٹوڈنٹ ایز اے اسٹوڈنٹ جاتے رہے. میرا رشتے دار رہتا کو نہیں ہے وہاں پہ. تعلق میں کہہ رہا تھا کوئی تعلق ہے ویس بارڈن سے؟ ہاں ویش بارڈن سے ہے ان دونوں کا تعلق. اب وہ ختم ہو گئے ہیں. اب انہوں نے کلیئر کر لیا ہے. بس ان کو 2 کو لے آئے سامنے کر اپنی سوچوں میں. بیٹا بیٹی ہوں گے. ہاں جی بیٹا بیٹی. ہاں تو میں آپ کو ایک کشف سنا دیتا ہوں، جی وہ سب کے لیے فائدے مند ہو جائے گی. جی تھوڑا سا وقفہ ہوا تو میں بیٹھا ہوا تھا آفس میں، تو میں نے کہا یہ میسج پڑھ لوں. تو میسجوں میں آپ کا میسج تو وہاں ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ کچھ اس قسم کا تھا کہ تخافل نہ کرو کہ خاک ہو جائیں گے ہم تیرے آنے تک، یہ لکھا ہوا تھا. تو اسی وقت میری کشف ہو گئی. جی کشف ہوئی تو موت کا فرشتہ آ کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا. میں اس کی صورت شکل کھینچ دیتا ہوں. تو اس نے پہلے یہ کہا مجھ سے کہ خاک تو میں نے سب کو کرنا ہے، کسی کو آگے کسی کو پیچھے، یہ سارے ہی خاک ہوں گے. وہ جب سامنے آ کے کھڑا ہوا تو اس کی روشنی ایسے جیسے سورج کی روشنی. تو ذرا میں نقشہ کھینچوں تو بتاؤں ذرا. یہ کان دیکھیں، یہ کان، جی جی یہ کان کھڑے ہوئے تھے اس کے اتنے بڑے، اتنے کہہ لو کھڑے ہوئے تھے. اس کی آنکھوں کے اندر کبھی روشنی آ جاتی تھی کبھی نہیں. ماتھا اس کا بہت آگے کو آیا ہوا تھا، کیونکہ موت ایسی روپ لیتی ہے. اور دانت جو تھے اس میں چند دانت ہوں گے، لیکن جب وہ بولتا تھا تو وحشت آ جاتی تھی. تو وہ آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. وہ فرشتہ. یہ موت کا فرشتہ. جی اس نے کہا کہ اس پہ جب وہ سامنے آ کے کھڑا ہوا آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو اس نے کہا تو آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال، تیری آنکھوں سے جو نور نکل رہا ہے مجھے موت کی نیند آتی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ موت کا فرشتہ ایک بشر کو کہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ جب یہ وقت آئے گا اس کا تیرے ماننے والے کا، سمجھ گئے نا میں بات کر رہا ہوں ان کی ایمان تھا، جی ضرور. تو گڑبڑ ہو جائے گی اور وہ نہیں چاہیں گے کہ جس کو کہا ہے بیٹی کو کہ میں سرمنی ادا کروں. تو ان کا کوئی ہے جس کا تعلق رہا ہے ویک بارن سے. تو اب انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ بیٹا بیٹی ہے، تو ان کو بھی نصیحت کی جائے کیونکہ وہ کھڑے ہوتے تھے. نہیں یہ تو میرا خلاف ہے صاحب. میرا کوئی بھی نہیں ہے سوال میرے. میں نے اسی لیے آپ کو لکھا تھا کہ اسی لیے میں نے یہ آپ کو میں نے سارے یہ دیکھا ہے. بڑی تکلیف میں گزرا ہوں میں. یہ یہاں کرنے کی بات نہیں ہے. میں کہتا تھا آپ کے ساتھ دبئی میں کرتی ہے. اچھا سر سن لینا،
ये बेटा बेटी जो हैं जिनका कोई वेद पाठन से ताल्लुक रहा है, ये खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि नहीं, जो बाप ने कहा है वही हो। ठीक है, तो इस मौत के वक्त जब ये कि मैं आता उसमें रफड़ बढ़ गया था, तो कहा कि ये इनको भी नसीहत कर दे कि तो ये जो उनसे हैं ये खड़े हो जाएंगे बाप के लिए। खिलाफ जी, खिलाफ हो जाएंगे खड़े ही। ये जो बेटा मेरे ये जो बेटा बेटी जो वेद पानी में पढ़ते रहे हैं, जी जो आप कह रहे हैं, जी इनको जी भी नसीहत की जाए कि मेरा जब ये वक्त आए तो जिनको नसीहत की गई है बेटी को, वो फिर बीच में गुम हो गई। क्या होता है जी? वो प्रेशर में आ गई। जी नहीं, वो प्रेशर में नहीं आएंगे और ये मेरे खिलाफ ही जाएंगे, ये मुझे पता है। मैं अपनी कशफ बता रहा हूँ, सुन रहे। जी बाकी में दुनियाई बातें तो मुझे नहीं पता, ठीक, मैं कशफ सुना रहा हूँ, हाँ जी सुनाइए। उसके बाद बात खत्म हो जाती है। तो वहां पे गड़बड़ हो गई। तो लेकिन कहा गया कि इस मौत के फरिश्ते ने, वो जो है जिसने पढ़ा पढ़ा या कोई रिश्तेदार तो इन्होंने पढ़ा, तो इनको भी नसीहत कर जाए, क्योंकि ये खड़े हो गए थे स्ट्रॉन्ग। क्योंकि फिर वो आपस में काफी, आप तो चले गए थे, तो आपने क्या अपना ख्याल जाहिर कर दिया। जी तो इनको भी नसीहत की जाए, ये जो आपने कहा बेटी है बेटा, कि अगर ऐसा हो जाए और कोई गड़बड़ में ना बुलाए हजूर को, तो तुम्हें भी नसीहत करता हूँ। तो उसने कहा मौत के फरिश्ते ने, अच्छा एक बात, तो जब वो फरिश्ता जाने लगा तो मुझे खुदा की आवाज आई कि जब वो शख्स ये लेने के लिए है, ये फरिश्ता मौत का, तो मुझे खुदा की आवाज आई कि ये शख्स कहे कि सवाल जवाब करने से पहले कह दे कि मैं खुदा के दिल का सलाम पेश करता हूँ। वाह मौत के फरिश्ते, तो जब ये कहेगा तो वो फिर राह छोड़ देगा और फिर सिर्फ लेके चलेगा। वो जो सवाल जवाब सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। खुदा ने मुझे आवाज़ दे के कहा कि उस वक्त बस ये कहे, ये तेरा मानने वाला, कि तुझे खुदा के दिल ने मेरा सलाम भेजा है। तो ये कहा, ये खुदा की आवाज़ आई। तो मैंने कहा मैं ये कशफ सुना दूँ। बाकी इंसानी ये है कि इंसानी ख्यालात बदलते रहते हैं, इंसान भी बदलते रहते हैं। मैंने बड़ों बड़ों को बदलते देखा है, ये तो कोई छोटी मोटी बात नहीं। तो बाकी जाना हमने सबने है, आगे पीछे हो गए। तो मैंने कहा ये मैं कशफ अपनी सुना दूँ अपना एवान साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया ये जरा याद रखे, जी इन बात को दिल पे लिख ले। ठीक, वो लम्हात आए तो कहे, कोई सबसे पहले कि वो जब आगे आगे खड़ा हो तो उसकी निशानियां मैंने बता दी उस मौत के फरिश्ते की। तो उसको कहा सबसे पहले उन्हें पूछना शुरू किया, उसने कहा खुदा का सलाम, हजूर आपको, खुदा का दिल आपको सलाम देता है। तो मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं जी मजमून पे। जी जी हुजूर। इसने काफी वक्त ले लिया, तो 7:30 हो गए हैं। तो सवाल ले लें आज, जी हुजूर, बिल्कुल ठीक है जी। वरना फिर बड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ जी। जी
جی عوان صاحب آپ ہی کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ آج آپ سے آغاز کرتے ہیں. کوئی آپ اس روحانی حضور کے کشف کے بارے میں ہی اور ہمارے آخرت کا سفر کے بارے میں، یا آپ سے ہی اگر کوئی سوال ریلیٹیو آپ پوچھنا چاہیں حضور سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ سے آغاز کرتے ہیں. نہیں میں نے کچھ بھی نہیں پوچھنا، لیکن میں بھی بہت کچھ دیکھ رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں، اور پتہ نہیں اللہ بہتر کرے گا. میری یہی دعا خدا سے اے خدا کی میرے لیے بہتری کچھ نہ کرے. آمین. جی شکریہ جی. احد بھائی خدا کی سلامتی، آپ حضور سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی شاید احد صاحب کا مائک آف ہے. سعید ملو صاحب آپ کا مائک آن ہے. جی آپ خدا کی سلامتی، آپ حضور سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی خدا تعالیٰ کا فضل و سلامتی سب پر. خدا کی نہیں کوئی سوال نہیں ہے سچ، لیکن سن رہا ہوں میں. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ جی. پھر بتا دوں، جی جب وہ آ کے روشنی میں کھڑا ہوگا تو اس کی نشانی یہ ہے، یہ دیکھ رہے کان کان بڑے ہوتے ہیں نا، اس کے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کھڑے ہوں گے، تو بس سمجھ لینا کہ وہ یہ کون ہے. اس کی نشانی سب سے بڑی یہ ہے. ٹھیک ہے اگلا سوال کریں. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے اگلے ممبر این خان صاحب خدا کی سلامتی جی، اگر آپ مائک آن کر سکتے ہیں اس وقت اور حضور سے کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ پلیز بات کر لیں. جی خدا کی سلامتی اور دوست. آپ پر بھی خدا کا سلام. اچھا دوری جیسے صرف عوام صاحب کے لیے ہے یا موت کے وقت سارے ممبران کے لیے ہے کہ وہ یہ کہیں کہ خدا کا دل آپ کو سلام کہتا ہے؟ اگر خدا نے مجھے کہا ہے تو پھر سب کے لیے ہو. کیونکہ خدا ایک شخص کے لیے نہیں کہتا. تو آپ سب یاد رکھیں کہ جو ہی وہ سامنے آ کے کھڑا ہو اور رات کو 40 دفعہ کہہ بھی لیا کرے کہ موت کو کہ خدا کا دل تجھے سلام کہتا ہے، خدا کا دل تجھے سلام کہتا ہے. تو سب کے لیے، یہ خاص ایمان صاحب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ خدا نے آواز دے کے کہا تو یہ میرے سب ممبروں کے لیے ہوگا کہ وہ رات کو یہ ویٹ بھی کیا کرے جب میرے اوپر نزا کا عالم طاری ہو تو میری زبان پر جو خدا نے مسیح اور اپنے دل سے کہا یہ الفاظ موت کے فرشتے کے لیے نکلے کہ خدا کے دل کا سلام. اس کی وجوہات بھی ہے نا. ابھی وہ منزل نہیں آئی کہ خدا خدا ہے. اس چیز کو یاد رکھے. وہ منزل بھی نہیں آئی کہ میں آ جاؤں. اس کے لیے 3 نسلیں چاہیے. اب جو پہلی نسل جو ہے یہ ابتدا ہے. اس کے باوجود بھی میں نے عہد میں یہ کہا ہے کہ خدا کا نور رہے گا یا میں آؤں گا. تو اگر خدا نہ کرے وہ نہیں آؤں مگر میں، تو خدا نے آسان طریقہ بتا دیا ہے کہ سوال و جواب سے پہلے ہی کہہ دے کہ میں تجھے خدا کے دل کا سلام کہتا ہوں، تاکہ بات وہیں ختم ہو جائے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت ملے گا. ابھی دوسری جنریشن، تیسری جنریشن، پھر یہ موت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ اب جو نور ہے آسمانی اور گولڈن وہ ایک ایک کر کے آ رہے زمین پر. تو خدا نے کہا کہ مسیح نے تو وعدہ دے دیا، عہد وفا دی ہے کہ خدا آئے گا یا میں ہوں گا. تو خدا نے آواز دے کر
بتا دیا کہ اگر وہ آ بھی جائے تو خیر ہے، اسے میرا خدا نے کہا اسے میرے دل کا سلام کہنا. وہ سلام کہا تو وہ رستے سے ہٹ گیا. ٹھیک ہے، کام تو ہمارا یہی ہے نا کہ ہمارا کوئی راستہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے، ہم وہاں چلے جائیں جہاں پر ہماری منزل ہے اور خدا ہمیں اور آپ کو ملا دے. یہی ہے نا جی منزل ہے مقصود. ٹھیک ہے، بے شک. ٹھیک ہے. تو رات کو پہلے میں نے سوچا میں بھی پھیر دیتا ہوں تسبیح. پھر خدا نے کہا نہیں، تو کیا تسبیح پھیرے گا جب میں آ رہا ہوں. تو وہ دیکھا نا کہ وہ وہاں خدا نے موت کا سلسلہ ختم کر کے کہتا کہ میں آؤں گا. تو میرے بعد یہ دروازہ کھل جائے گا. پھر فرشتے اپنی دنیاؤں میں چلے جائیں گے موت کے، اور آسمانی اور دوسری لے لیں گے. تو رات کو یہ بھی کہا کریں جب یہ وقت آ جائے نظر کا، اور وہ کیا کہتے ہیں آخری حد، اور خدا کا نور بھی نہ آئے اور حضور بھی نہ آئے، تو خدا نے آواز دے کر مجھے کہا. اور ہمیں اچھا بڑی عجیب بات ہے، وہ آواز اس موت کے فرشتے نے بھی سنی. وہی نا بات تھا کہ دونوں سن رہے، دونوں گواہ. تو اس نے بھی سن لی، موت کے جو فرشتے ہیں انہوں نے بھی سن لی کہ خدا اپنے دل سے کہہ رہا کہ جب یہ وقت آئے تو کہنا کہ خدا کا دل تمہیں سلام کرتا ہے تاکہ حجت باقی نہ رہے. تو سب کے لیے یہ جی. بہت شکریہ حضور. جی برادر محترم سکندر خان صاحب، خدا کی سلامتی. اگر آپ کوئی حضور سے بات کرنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. خدا کی سلامتی حضور آپ اور سب حضرات، بہت مہربانی. حضور تصوف میں دو فلسفے ہیں، ایک وحدت الوجود کا، دوسرا وحدت الشہود کا. تو وحدت الشہود والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، وحدت الوجود والے کہہ رہے ہیں کہ جی خدا ہمیں ملتا ہے، اور وحدت الشہود والے کہتے ہیں کہ جی ہم دیکھتے ہیں. تو ہم دیکھ ان میں سے کون سا صحیح ہے؟ دوبارہ پھر کہنا ذرا. وحدت الوجود اور وحدت الشہود. وہ نہیں، وہ تو پتہ لگ گیا. وہ والے کیا کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں؟ ذرا فقیر صاحب دوبارہ کہنا. وحدت الوجود والے جو ہے وہ اپنے وجود میں خدا کی ذات کو محسوس کرتے ہیں، اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں کہ خدا کی ذات ہمارے دل میں آ گئی ہے، اور وہیں سے احکامات ملتے ہیں. اور وحدت الشہود والے روشنی دیکھتے ہیں اور آسمان سے شعائیں دیکھتے ہیں خدا کی آنے کی اور خدا سے رابطے کرنے. جی جی، دونوں درست ہیں. میں تشریح کر دیتا ہوں کہ آپ، بلکہ میں نے کافی تشریح کی ہے اس مضمون کی، کہ دل جو ہے جب تمام کثافتوں سے پاک ہو جاتا ہے اور جسم بھی دل کے آگے سجدہ کر دیتا ہے، دماغ بھی، شعور بھی، ضمیر کی سچائی، محبت بھی وہاں پہنچے، تو وہ جو حالت ہوتی ہے اسے ہم الہام کی حالت کہتے ہیں. یعنی اس میں غیر سوچ باقی نہیں رہتی. اچھا، جب غیر سوچ باقی نہ رہے تو وہ جو مضمون طاری ہوتا ہے ان پر، وہ بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے. نمبر 1. اب آتے ہیں کشف والوں پر. یہ درجات ہیں، جیسے آپ نے اپنی کتابوں میں ہی پڑھا ہوگا، کسی کے درجات بلند کیے، کسی کو دنیا میں بھی دیا، آخرت میں بھی دیا، اور کسی کا رافعہ، کسی کو اپنی طرف بلا دیا.
تو اب کشف کا معاملہ یہ ہے کہ یہ پہلے درجے سے اعلیٰ درجے کا یہ ہے کشف. اس کشف میں یہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ جو ہے وہ دل سے نکل جاتا ہے. یہ ساری چابیاں جو میں نے ابھی کہی ہیں ایک سنگم پہ آ جاتی ہیں تو الہام ہوتا ہے. لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ یہ جب ایک سنگم پہ ملتے ہیں تو نور آتا ہے. یہ اس سے اعلیٰ درجے کا ہے. تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کشف میں خدا تعالیٰ کا نور مختلف صورتوں میں آتا ہے. کبھی دائیں طرف سے آتا ہے, کبھی بائیں سے, کبھی آگے سے, کبھی پیچھے سے, کبھی اوپر سے, کبھی نیچے سے. تو وہ روشنیاں جو ہیں ان کے انوار جو ہے وہ روح پر پڑتے ہیں اور وہ روشنیاں کھینچتی ہیں آپ کو, آپ کے جسم کو, آپ کے دماغ, شعور, آپ کے ضمیر کو, اور دل اور روح کو کھینچتی ہیں. تو ان معاملات کے اندر پھر وہ کیا کہتے ہیں, ہم سب کشتی, وہ سب ایک کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں نا کہ 6 چابیاں دماغ, جسم, دماغ, شعور, ضمیر, دل اور روح ایک کشتی میں سوار ہوں اور کوئی کشتی میں سوراخ کرے تو وہ سبھی جائیں گے نیچے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کشفی انداز ہے یہ اعلیٰ درجے کا ہے پہلے درجے سے. اچھا, یہ تو 2 درجات ہو گئے. اب ہم نے تو 6-7 درجات بتا دیے اپنی, اور میں نے کئی لیکچر بھی دیے کہ جسم کے مقام پر کیا ہوتا ہے, شعور کے مقام پر کیا حالت تاری ہوتی ہے, مقامات ہیں. اور سچ, ضمیر کے سچ, وہ کہاں تک لے کر جاتا ہے, نور. اور دل, ان کے مقامات میں نے بڑی روشنی ڈالی. تو جب یہ کشف سے نور مختلف کھینچتے ہیں تو ان کے بھی اپنے اپنے مقامات ہیں. جیسے ایک مثال دیتا ہوں فقیر صاحب کو. شیخ عبد القادر جیلانی کو ہرا نور کھینچتا تھا. ٹھیک, کشف, باکشف بزرگ سے ان پہ دونوں حالتیں طاری ہوتی تھی, جسم کے ذریعے بھی اور جسم کے ذریعے کشف کی حالت بھی طاری ہوتی تھی, الہام بھی. جیسے وہ 10,000 کا مجمع ہے بیٹھے ہوئے, تو ان کی اپنے ایک ماننے والے پہ نگاہ پڑی, دیکھا کہ وہ سویا ہوا ہے. تو آپ نے 10,000 مجمع کو انگلی سے خاموش کیا, سب خاموش ہو گئے, سب خاموش ہو گئے, سناٹا چھا گیا. کچھ دیر میں وہ ماننے والا اٹھا نیند سے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں ان کی تو آنکھیں بند نہیں تھی, یہ تو واسطے ہے, خاموش کرا دیا. جب دیکھا وہ اس میں نیند, جب اس کی نیند سے جاگ اٹھے تو آپ نے کہا کہ کیا تیری محمد رسول سے ملاقات ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں. دیکھا, دونوں حالتیں تھا یہ جسم کی, جسم میں بھی ہے اور وہ جہاں پہنچا ہو وہ کشف ہی دیکھ رہے. اب اگلا سوال جو ہے وہ پوچھتے ہیں کیا کہا انہوں نے تجھ سے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی رہنمائی میں روحانیت
کو آگے لے کر آنا، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں، اب آپ کے کتاب میں ہے کہ یہ قرآن میں بھی کہ مختلف جماعتیں ہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو ایک وقت آیا جب انسان کا شعور ایسا نہیں تھا، بلکہ لاشعوری زندگی گزارتا تھا، تو اس وقت شاید کی مکھی کو وحی کی خدا کیا وحی کی؟ وحی کر رہا خدا، اور شاید کی مکھی وحی کو سن رہی ہے کہ ان پھلوں میں سے تھوڑا تھوڑا کھا اور فلاح کے راستوں کی طرف چل جو تیرے لیے بنائے گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جو ہیں ان کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، یہ تو مقامات ہیں۔ ایک 5ویں کا اسٹوڈنٹ ہے، ایک 10ویں کا اسٹوڈنٹ ہے، تو لڑائی کہیں گی؟ 5ویں والا 10 والی سے لڑے، 10ویں والا کالج سے لڑے، جا کے کالج والا یونیورسٹی سے لڑے، تو عقل مانتی ہے آپ کی؟ نہیں۔ یہ ہے، امید ہے فقیر صاحب کو سمجھ رکھی ہوگی۔ جی حضور، بہت شکریہ جی۔ سکندر صاحب، آپ کا سوال مکمل ہوا جی، یا اس میں کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ جی شکریہ جی۔ خدا کی سلامتی جی۔ ہمارے ممبر جن کا نام حضور نے رکھا ہے خدا کی بہار، تو آپ پر خدا کی سلامتی ہو۔ داور بھائی، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں حضور سے، کوئی بات، تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ جی حضور، خدا کی سلامتی ہو آپ پہ۔ آپ پر بھی۔ وہ پچھلے کچھ دن پہلے میں دن کو سو رہا تھا، دن کا ٹائم تھا، تو میں نے آپ کی ایک زوم میٹنگ دیکھی ہے خواب میں۔ تو آپ پاکستان میں لوگوں کو فرما رہے تھے کہ آپ لوگ ادھر سو رہے ہو اور ادھر لوگ آپ کے لیے نفل پڑھ رہے ہیں آپ کے آنے کے لیے۔ تو یہ آپ کی آواز میں نے سنی ہے تو پھر جاگ گیا ہوں۔ کیا بات ہے، خدا کی بہار۔ دیکھو، خدا کی بہار لاتی بھی بہار ہے۔ تو مطلب اس کا عطا صاحب آپ بتائیں، نہیں تو میں بتاؤں گا۔ حضور، وہ نفل تو میں ہی پڑھ رہا ہوں جی، سب کے لیے کیا آ جائے، بس دن رات پڑھ رہا ہوں جی۔ اچھا، آپ کے ساتھ میں بھی پڑھ رہا ہوں جی بے شک، جی بے شک۔ 2 بجے کے بعد کہ کوئی تو جاگتا ہے ان کے لیے۔ تو یہ جو خواب دیکھی، اس سے اور امید بھر رہی ہے کہ اور بہت لوگ آئیں گے، صرف وقت کی بات ہے۔ تو مبارک ہو بہار صاحب کو کہ انہوں نے یہ دیکھا۔ جی بہت شکریہ۔ جی جی، بڑا پیغام ہے۔ بے شک۔ تم ادھر سوتے ہو لیکن کوئی تمہارے لیے نفل پڑھتا ہے، اور نفل اس کے لیے پڑھے جاتے ہیں کہ جس کا کام ہو جائے۔ تو نہ جانے کتنے لوگ آئیں گے۔ تو جس کو خواب دکھائی گئی ہے بہار صاحب کو، تو مجھے تو اب اس کا مطلب یہ بھی لگتا ہے کہ بہار صاحب کے ذریعے آئیں گے وہ لوگ، جب یہ یہاں پہ ہو جائیں گے سیٹل، خدا ان کو کام کر دے گا، تو پھر یہ لے کے آیا کریں گے جا کے۔ تو ان کو خدا کی ذات نے پیغام میں سب کچھ بتا دیا۔ تو اب اگر دوپہر کا وقت تھا یا صبح کا وقت تھا جب آپ سو جی حضور، یہ تقریباً ظہر کا وقت تھا۔ زور کا وقت تھا، زور کا وقت تھا، تو پیارے 7 سال لگیں گے، سمجھ گئے؟ جی حضور۔ 7 سال۔ اصل کا وقت تھا تو پھر وقت اور زیادہ لگتا ہے، شام کا تو اور زیادہ۔ تو صبح کا ہوتا تو پھر میں حیران ہوتا کہ یہ تو بڑی جلد پوری ہو جائے گی خواب روایا۔
جی تو خدا نے دکھا دیا. جیسے یوسف نے روایت دیکھی جو نبی تھے کہ صبح کا وقت نہیں ظہر کا ہی وقت تھا, بلکہ ظہر سے تھوڑا سا عصر کے قریب جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اپنے والد صاحب کو بتا رہے, میں نے دیکھا کہ سورج چاند اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے. تو یعقوب نے جو باپ تھا نبی تھا اس نے کہا کیا میں سورج, تیری ماں چاند, تیرے بہن بھائی ستارے تجھے تیری یہ اطاعت کریں گے, تجھے سجدہ کریں گے؟ اطاعت کا سجدہ اور ہے. تو پھر یوسف کو تقریباً 13 سال ہو گئے تھے قید خانے میں. تو یہ پھر جا کے 7 سال کا نہیں تو پھر 12-13 سال کا جو جب خدا نے اپنے ہاتھ سے رہائی دلوائی. تو یہ خواب بھی اگر خدا والا دیکھے تو بہت بڑا مطلب نکل آتا ہے. جی اچھا, بے شک, بہت شکریہ. بس اگر تم نے اپنی نفلیں نہیں چھوڑی. جی ضرور. اچھا جی ہمارے کسی اور ممبر کا سوال ہو پوچھنا چاہیں یا ان سے پوچھ لیں, اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ہاں جی بہار بھائی آپ کا کوئی اور سوال ہو تو آپ حضور سے پوچھ سکتے ہیں. جی حضور اور کوئی سوال نہیں ہے, بس دعا کی درخواست ہے. ہاں وہ تو میں کر رہا ہوں, بس کوشش کریں تو باقی پھر جی اچھا بھائی ایک حضور آپ کی بات کمپلیٹ. میں تو کر چکا آپ. جی صحیح. جی ایک یہ بھی یہاں سوچنے کا مقام ہے اور اس کے لیے دعا کرنے کا بھی مقام ہے, اور اس سے بڑھ کر کوشش کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہ جو دوست جو احباب وہاں سے آئیں گے ان کو یہ ذہن میں یہ پختہ طریقے سے یہ بنا لینا پلان کہ اب ان کے پاس وہاں تو پابندیاں ہیں اور اس پیغام کو سپریڈ کرنے میں مشکلات ہیں ان کے پاس, لیکن جب وہ دوست یہاں لینڈ کر کے آئیں گے اور یہاں آ کے اپنا امیگریشن وغیرہ جو بھی خدا نے چاہا ان کا کلیئر ہو جائے گا, اس دوران بھی اور اس کے بعد بھی جو کچھ انہوں نے پلان خدا کے مشن کے لیے کیے ہوئے ہیں ذہن میں, ان کو کہیں لکھ لیں اور اس کے اوپر پھر عمل بھی فرمائیں. بے شک. صرف عصر اور ظہر کے وقت دیکھنا ایک چیز ہے, لیکن اس کے اوپر جو کام کرنے ہیں, جو آنے کا مین مقصد ہے وہ کیا ہے, اس کے اوپر بھی دھیان دینا ہوگا سب کو, کسی ایک کی نہیں بات, سب کی. جو آئندہ بھی آئیں گے ہمارے دوست, یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے. ہمارے آنے کا مقصد اگر تو خدا کے مشن کے لیے کچھ کام کرنا ہے تو پھر خدا برکت ڈالتا جائے. تو اگر کسی کا یہ مشن ہے کہ زندگی آسان ہو جائے گی اور بڑا پیسہ ذرا وافر ہو جائے گا اور غربت دور ہو جائے گی, یہ تو دنیاوی فوائد ہیں. یہ امید تو کسی کے بھی نہیں. میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ سوچیں کہ کیا کیا کرنا ہے اب آپ نے پھر آ کے. بہت شکریہ. یہاں ایک اور بات کا اضافہ کر دوں, کیونکہ میں نے ان کا نام تبدیل کر کے خدا کی بہار رکھ دیا, اور یہ ان کا پہلا خواب ہے اس قسم. تو میری بھی ابھی کشف ہو گئی جب یہ سید منور صاحب بتا رہے تھے, تو میں نے دیکھا کہ یہ بہت ایکٹیو تھے. یہ بار بار جاتے تھے اور اپنے یہ بہت سے یوں کہنا کہ بہت سے لوگوں کو لے کر آئے. تو میں آج دعا بھی کرتا ہوں ان کے لیے, نام کیا بدلا کہ مجھ پہ بہار آ گئی. تو پھر ان کے لیے خدا رستے آسان کرے گا, باہر سب کے لیے. تو بڑا کام لے گا ان سے. تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنی کچھ عادتیں چھوڑ دیں. اب تو آپ کافی عرصے سے
میرے ساتھ چل رہے ہیں تو کچھ میری عادتیں بھی لے لیں اور دیکھیں کہ میں وہ کیا کہتے ہیں کہ چلتے چلتے میرے پگ ہارے، میرے پگ نہیں ہارتے. تو ایک عادت یہ بھی لے لیں کہ جان جائے لیکن پگ نہ ہارے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ نئی نسلوں پہ بہت اثر پڑ جائے گا اور وقت کے فائدے وہ لے جائیں گے اور وہ سب ہمارے روحانی فرزند ہوں گے. یہاں تو شاید پتہ نہیں ہے ان کو، لیکن بعد میں وہ سب کو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ یہ جو نسل ہے یہ تو غائب ہو جائے گی. وہ جو پیغامات ہیں خدا کے مسیح نے دی ہیں وہ اگلی نسلیں لیں گی، وہ چھا جائیں گی. پھر تو دیکھا کہ پہلے وہ جو نئی جرمن کی نسلیں تھیں انہوں نے یورپ پہ خدا کے نور کو پھیلا دیا، پھر وہاں سے سورج نکلتا ہوا پوری دنیا میں جا دیا. ہاں تو یہ کچھ نہیں اور سوال. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور ممبر کا کوئی سوال ہو تو آپ بتائیے، ورنہ پھر ہم پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آج حضور نے 2 لمبے سیکشن دیے ہیں جی، اور حضور نے بھی رات ہو گئی ہے، کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا اور تھکاوٹ بھی ہوگی. تو اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ممبر تو وہ کر سکتے ہیں. حضور اگر تھوڑا سا ٹائم ہے تو شارٹلی جو آپ نے انگلش ویڈیو میں بتایا ہے، انگلش میٹنگ میں وہ جو معاملہ ہوا تھا ابھی، وہ جو پولیس وغیرہ نے اس طرح کچھ دیر روکا، اس کے اوپر تھوڑا سا شارٹلی اگر ٹائم ہے، اگر مناسب سمجھتے ہیں وہ بتائیں کہ کیا ہوا تھا. تھوڑا سا اور بتانا، گائیڈ کرنا کہ جی حضور، جیسے ابھی آپ نے انگلش میٹنگ میں بتایا تھا کہ آپ جا رہے تھے گاڑی میں اور اس طرح کر کے وہ کچھ سیکیورٹی کے ایشو کے لیے کسی نے روکا تھا، اور آپ کے ساتھ بیٹا بھی تھا اور ایک وہ ماننے والے تھے. جی ہاں، ان پہ میں زیادہ یا لائف پہ نہیں بتا سکتا. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حضور. سیکورٹی سے انفارمیشن جی ٹھیک ہے، بس اتنی بات کافی، بعد میں ہو جائے گی. وہ کلیئر ہو گیا تھا. جی جی حضور. تو حضور ہمارے جو لائیو سوالات ہیں ان میں کچھ سوالات ہم اتوار کے جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں لے لیں گے. تو آج اگر آپ اجازت دیں تو ہم آج کا اتوار پروگرام کا یہاں پہ سیشن نہیں ہوگا جی کیونکہ میں صرف 1.5 گھنٹہ جرمن کے لیے بولوں گا، اس کے بعد میری گاڑی تیار کھڑی ہے تو کوئی 12:30 بجے میں نکل جاؤں گا. 12 بجے جی تو معذرت کے ساتھ انڈین سیشن نہیں ہو سکے، جی ٹھیک کیونکہ ہم نے برلن سے پہلے ایک جگہ اور رکنا، تو پتہ نہیں برلن کتنی رات کو پہنچے. تو پھر آگے سے جو ہمارے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اگر 12 بجے تک پہنچ گئے تو پھر ہم کچھ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو ان سے بھی نمٹنا ہے. تو پھر صبح میں نے پھر وہ پگ ہاریں گے، پیدل چلیں گے وہ برلن کے وہ کیا کہتے ہیں وہ ٹور جو ہے، تو پھر وہ ہفتہ ویسے ہی گزرے گا وہاں پہ. تو 5 ہم ہوں گے، کچھ اور ہوں گے، تو وہی گوتم بدھ کی طرح ڈگر ڈگر اور شہر شہر، کیونکہ خدا نے کہا جہاں تیرے قدم پڑیں گے وہاں کی زمین بہت پھل لے کے آئے گی خدا کی معرفت کا. اس لیے میں تو پھر 7 دن ادھر ہی گزریں گے. تو پھر اس کے بعد وہ پروگرام تھا 2 ہفتے کا، لیکن اس کے الیکشن ہو رہے ہیں. تو کہتا ہے میں نے پھر تجھے بھی بہت وقت دینا ہے. میں نے کہا مجھے وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے لگا نہیں یہ ہو نہیں سکتا. تو میں نے کچھ اور پوچھنا بھی ہے الیکشنوں کا. بڑی اس نے کشمے بھی دیکھی ہے، بڑی عجیب بات ہے، سیاسی لوگ بھی کشمے دیکھتے ہیں.
अभी तक तो नहीं था ये मामला, लेकिन अब ये रुत भी चल पड़ी, तो वो देख लें कहाँ से शुरू हुई है, वो पता नहीं कहाँ तक जाएगी। वाह। ठीक है, तो बल्कि यही नहीं, बल्कि मेरे साथ और भी लोग हैं जो वो कहते हैं हमने भी देखा हुआ ख्वाबें। तो पता आपको पता, जब वो सिलसिला चल पड़ता है ख्वाबों का, तो घंटों तक की तो बात नहीं होती है। जी। तो पता नहीं नींद कब आए मुझे वहाँ पे, फिर सुबह मैंने 10-1 बजे जाना भी है, फिर वो पता नहीं कब कहाँ तक हम वो फिर चलो गौतम बुद्ध ये फिर मंडे को क्वेश्चन आंसर भी शायद नहीं हो सकेगा। नहीं होगा जी कोई बात नहीं, फिर हम नेक्स्ट थर्सडे को मिलेंगे। हाँ, मैं एक बात कह देता हूँ कि रूह की दुनिया में बुद्ध शर्मिंदा हो गए कि ये मुझसे भी ज़्यादा चलता है। वाह। मैं तो चला ही, ये तो 50 से भी ऊपर टुर गया है, बुढ़ाओं के भी चलता है। तो उनकी सोच में भी नहीं था। शुरू में कहा था बुद्ध ने एक दफ़ा दरख्त के पास आकर, बड़ी दूर है ये मंदिर, लेकिन अब तो बुद्ध ने भी अपने ख्यालात बदल दिए। ठीक है, तो बुद्ध कहते हैं जितना तू चला है, रूह की दुनिया में कोई सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई इतना कोई नबी चला होगा, डगर डगर, गली गली, शहर शहर, मुल्क तक। ठीक है, इसके अलावा जो काम है वो भी आपके सामने ही है। तो मुझे बस एक बात की शर्मिंदगी है, जो दिल में है, और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी कि खुदा के हजूर जब मैं सामने आऊँगा कि वो ये नहीं कहेगा कि तूने अपने जीवन में ये क्या किया। वो ये कहे कि तूने अपनी सांसें भी दे दी, अपनी वफाएं भी दे दी, तो जैसा नहीं देगा। बस ये चाहिए, ये सुनना है। बाकी यही मेरा इनाम होगा रूह की दुनिया में कि सजन जो महबूब है, जो कायनात का खालिक है, वो कहे कि मैं, बल्कि अभी मैंने एक वाक़या वो बताया, आज 2 वाक़ये मैंने लिखे थे। तो एक वाक़या था तेरी कदरों कीमत मेरी कदरों कीमत खुदा की निगाह में। तो वो मजमून भी आप किताबी शक्ल में जब आएगा, मैंने अब कहा है क्रिश्चियाना से कि ये जो लेक्चर है ये किताबी शक्ल कोई और करे जर्मनों में, तो जो दूसरे रह गए मेरे मजमून, जो मेरा सफ़र है वो बयान कर, क्योंकि वो है असल के मजमून। तो अब उसने कहा है कि ये काम इनको देकर तो मैं वो दूँगी, क्योंकि वो तो बन गई है कोई 200, और एक मेरा सफ़र जो है वो 2-2, 2.5 घंटे का, 3-3 घंटे का। ठीक, वो आनी चाहिए, क्योंकि वो किताबें हैं कि आई लॉस्ट माई हार्ट, चाहे वो 100 घंटे या 1000 घंटे, वो आनी चाहिए, क्योंकि खुदा भी यही कह रहे हैं कि वो सफ़र बहुत बड़ा है। बाकी ये जो सेमिनार या जो मैं मंडे थर्सडे या ये बोलता हूँ मैं, ये तो इनके क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उसमें काफ़ी मशगूल हो जाता हूँ जी। ये अच्छा है, 8-6 हो गए जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया जी। आज की हम इस नशिस्त को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपकी रूहानी रहनुमाई का हुज़ूर तहे दिल से हम शुक्रगुज़ार हैं, और सभी मेंबरान पर खुदा की सलामती हो। खुदा तआला की सलामती हो सब पर। तो खुदा का सलाम हो। Recording stopped. अब सब पर बाकी जी ज़रूर। ठीक, अगर कोई ख़ास कोई अहम मामला हो तो अतर तुम्हें पता है। जी ज़रूर, जी बेशक जी बेशक। जी ठीक है। जी सही साहब, अगर आप अवेलेबल हों तो मुझे प्लीज़ कॉल कीजिएगा, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। 15 कौन सी तारीख है? जी ज़रूर। जी मैं सईद साहब को कह रहा था जी मुझे कॉल करें ज़रा एक मिनट। अच्छा। हाँ जी चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। खुदा की सलामती। वहाँ से उसको लाइव स्ट्रीम को स्टॉप कर दिया जाए बस। जी, मैं उनको कह देता हूँ।
Introduction on the subject. What drives